کہانی یوں ہے کہ ایک بہت غریب لکڑہارا تھا۔ دن رات محنت کرتا، لیکن اس کے گھر والوں کو بمشکل ہی 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ جنگل میں اکیلا تھا، اسے سونے کے سکوں سے بھرا ایک بھاری بٹوا مل گیا۔ سوچیں ذرا، ایک پل کے لیے تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے سامنے اس کی ساری پریشانیوں کا حل پڑا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دے سکتا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایسی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔ لیکن اس کے اندر کی آواز نے اسے روک لیا۔ اس کا ضمیر جاگ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسی خوشی کا کیا فائدہ جس کی بنیاد بے ایمانی پر ہو۔ تو اپنی اتنی زیادہ ضرورت کے باوجود اس نے ایک مشکل فیصلہ کیا، لیکن ایک صحیح فیصلہ، کہ وہ یہ بٹوا اس کے اصل مالک کو ڈھونڈ کر ہی دم لے گا۔ اچھا، یہاں ذرا رک کر سوچتے ہیں۔ لکڑہارے کا یہ فیصلہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا۔ یہ اس کے کردار کا، اس کی اصلیت کا امتحان تھا۔ وہ ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں اسے اپنے اخلاق کا ثبوت دینا تھا۔ دیکھیں، اس کے سامنے 2 آپشنز تھے۔ پہلا، بٹوا رکھ لے، فوری امیر ہو جائے، لیکن شاید ساری زندگی ضمیر پر ایک بوجھ لے کر جیتا۔ اور دوسرا راستہ تھا ایمانداری کا۔ ہاں، غربت تو رہتی، لیکن دل میں سکون اور اپنی نظر میں عزت ہوتی۔ یہی وہی پرانی کشمکش ہے، وقتی فائدے اور ہمیشہ کی قدروں کی پیچھے۔ اور ایک بہت مشہور کہاوت ہے جو یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے: جنگل میں اسے کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ نہ معاشرے کا ڈر، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ بالکل اس کے اندر سے آیا تھا، اس کی اپنی سوچ، اس کی ضمیر کی آواز۔ اور اصل کردار یہی تو ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، لکڑہارے نے تو اپنا فیصلہ کر لیا اور اس پر قائم بھی رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ایمانداری کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اسے کوئی بڑا انعام ملا جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ آخر کار لکڑہارے نے بٹوے کے امیر مالک کو ڈھونڈ ہی لیا اور بٹوا اس کے حوالے کر دیا۔ اور جانتے ہیں اس کی ایمانداری کا انعام کیا ملا؟ صرف ایک سونے کا سکہ۔ مطلب اتنی بڑی رقم کے مقابلے میں جو اس نے واپس کی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اصل انعام صرف وہ ایک سکہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل انعام تو وہ تھا جو پیسوں سے خریدا ہی نہیں جا سکتا، یعنی ایک صاف ضمیر، اپنی نظروں میں عزت، اور ایک ایسا کردار جس پر سب بھروسہ کر سکے۔ یہی تو اصل دولت ہے جو سونے کے ڈھیر سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف اس ایک لکڑہارے کی نہیں ہے، یہ دراصل ہم سب کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اخلاقی سبق کتنے طاقتور ہیں جو نسل در نسل ہمارے معاشرے کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ دراصل ایسی کہانیوں کو اخلاقی حکایت کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے: اخلاق کی بڑی بڑی مشکل باتوں کو ایک چھوٹی سی دلچسپ کہانی میں سمجھا دینا، تاکہ ہر کوئی اسے آسانی سے سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ کہانیاں آج تک کیوں اتنی اہم ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاق جیسی مشکل چیز کو بہت آسان بنا دیتی ہیں۔ یہ پورے معاشرے کو ایک طرح کا اخلاقی راستہ دکھاتی ہیں، بچپن سے ہی ہمارے کردار کی تعمیر کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، ان کے سبق وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے: کیا بچپن میں سنی ہوئی یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں آج بھی ہمارے بڑے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہیں؟ اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔